سے علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلطان دو جہاں نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحفے پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علوم کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہم کرنے کی سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم علم مصطفیٰ کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بالخصوص قرآن میں جو شان علم مصطفیٰ کو بیان کیا گیا اس کو سنیں گے. یاد رہے کہ سارا ہی قرآن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے. کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاسین کہا گیا، کہیں حامیم کہا گیا، کہیں توسین کہا گیا، والشمس کہا گیا، والضحیٰ کہا گیا، خاتم النبیین فرما کر آپ کے آخری نبی ہونے پر مہر لگا دی گئی. تو کئی شانیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں بیان کی گئی. اسی طرح علم کو بھی اسپیشلی بیان کیا گیا اور ایک نہیں کئی مقامات پر اس کو بیان کیا گیا. آج کے پروگرام میں بالخصوص شان علم مصطفیٰ کو ہم سنیں گے اور عشق رسول کو دل میں بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہمیں ادب کے ساتھ اول آخر اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا کیا گیا. جی سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اس کا شان نزول خزائن العرفان میں یوں ہے کہ مکے والوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ کوئی بشر کوئی انسان انہیں سکھاتا ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان یہ بیان کی الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے. اچھا، اب نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 آیات کے تحت کیا لکھا. اچھا، یہاں میں مختصراً مفتی صاحب کا تعارف بھی کراؤں. مفتی احمد یار خان نعیمی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں. اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑے شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے، حافظ بھی تھے، سید بھی، مفتی بھی اور خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی. خزائن العرفان تفسیر آپ نے لکھی. جب مفتی صاحب جو ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے مرید ہیں. جی، اور مفتی صاحب نے منقبتیں بہت لکھی مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی شان. اور اعلیٰ حضرت کا تعارف مفتی احمد یار خان نعیمی کو نعیم الدین مراد آبادی نے کروایا تھا. سبحان اللہ. خیر، مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو تفسیر نور العرفان جو ہے نا، اس کی جدا شان. تفاسیر ساری اچھی ہیں جو بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، مگر جو اس کی شان عشق رسول سے معمور اور لبریز، ماشاءاللہ زبردست تفسیر. آپ لکھتے ہیں کہ یعنی ہم نے 2 آیتوں کے تفسیر آپ فرما رہے ہیں. اپنے حبیب کو الفاظ قرآن، معانی قرآن، احکام قرآن، اسرار قرآن، رموز قرآن خوب سکھا دیے. کب سکھائے؟ حق یہ ہے کہ سکھا کر دنیا میں بھیجا. اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1،
اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تعلیم رحمت و محبت کی بنا پر فرمایا، اور مہربان استاد سعادت مند شاگرد کو سب کچھ پڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات، حضور تمام انبیاء سے بڑے عالم ہیں۔ آدم علیہ السلام کو رب نے چیزوں کے نام سکھائے، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، داؤد علیہ السلام کو زیرہ بنانا، خضر علیہ السلام کو علم باطنی، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا۔ حضور کو قرآن سکھایا جس میں لوح محفوظ کے علوم کی تفصیل یعنی ڈیٹیل ہے۔ تیسری بات مفتی صاحب لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم ہے کہ اور لوگ مخلوق کے شاگرد ہوئے، حضور خالق کے۔ جب پڑھانے والا رب، پڑھنے والے محبوب رب، جو کتاب پڑھی وہ قرآن، تو بتاؤ اب علم مصطفی میں کمی کیسی؟ چوتھی بات، حضور حضرت جبریل امی علیہ السلام کے شاگرد نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ حضور کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر رب کا عطیہ ہے، لہذا اس کی پیمائش یا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا علم، کتنا دینے والا رب ہے، دینے والا رب ہے۔ اچھا، اور مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات قرآنیہ کا علم دیا گیا جب سارا قرآن رب نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کتنا سکھایا؟ سارا سکھایا۔ تو اس میں متشابہات، حروف مقطعات وغیرہ، الف لام میم، الف لام را وغیرہ، جو یہ سب جتنا بھی علم تھا، اچھا حروف مقطعات کے علاوہ بھی متشابہات کا علم ہے نا قرآن میں، تو سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ رحمان کی اگلی 2 آیات میں شان علم مصطفیٰ کا کیا بیان ہوا؟ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما کان وما یکون کا علم انہیں سکھایا۔ اور تفسیر خازن کے حوالے سے ہے کہ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ مراد ہیں۔ اور کیا بیان سکھایا؟ کیا سکھایا؟ بیان کیا سکھایا؟ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں عالم ما کانا وما یکون، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا قرآن پاک میں سب کچھ ہے، اور اس کا سارا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور اگر اسی مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام میں جو ارشاد ہوا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی جس میں کوئی کمی چھوڑی ہو، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب جو یہ قرآن میں کتاب کہا گیا تو تفسیر میں ہے کہ یا لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن پاک مراد ہے۔ ان 2 جگہوں پر ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور اس کا علم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا علم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے۔ اشعار سناؤں والا حضرت؟ ماشاءاللہ، ضرور، مرحبا۔ ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اس پر شہادت آیت و وحی و اثر کی ہے، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کب سے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت وہ اس کو نظم کر رہے ہیں، اشعار میں بیان کر رہے ہیں۔ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو تر کی ہے، نہ کہنا تھا نہ کہنے والے تھے جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری اطلاع دے دی۔ اور کیا اطلاع؟
کیا کہنا ہوگا، کون کہنے والے ہوں گے، اور خشک تر تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عنایت فرما دی۔ میں اس پر تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ جی جی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے پیارے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس امت پر بلکہ پچھلی امتوں کے اعمال پر بھی شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ سب ارواح سے پہلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ساری کی ساری مخلوقات سے پہلے۔ میرے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ اور حدیث جابر کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی اسی مضمون کو ذکر کیا گیا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہے، پچھلی امتوں کے احوال بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آشکار ہیں، اور اس امت کے اعمال تو ویسی بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کہ اول ما خلق اللہ القلم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ جی تو جب قلم بنائی گئی نا تو اب اس کو ارشاد فرمایا گیا اکتب ما کان وما یکون، جو ہونے والا ہے لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے تو قلم بنا ہے، تو قلم سے پہلے کیا تھا؟ تو قلم سے پہلے نور محمد ہی تھا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ جو ہو چکا ہے اس کو بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولین آخرین، ظاہر و باطن، خشک و تر، کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں علم مصطفیٰ کو بیان کیا گیا اور علم غیب مصطفیٰ کو بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ پاک اپنے غیب جو ہے اپنے چنے ہوئے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو پسند فرمائے، اور وہ رسول ہوتے ہیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو اپنے بعض خاص غیب بھی ظاہر کر دیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اعلیٰ حضرت کے شعر بھی آپ نے سنائے کہ غیب ان کے لیے ظاہر ہو گیا، تو چنے ہوئے رسولوں کو غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو چنے ہوئے رسول ہیں ان میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس طرح سے وجہ تخلیق کائنات تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ۔ تو علم غیب مصطفیٰ کے متعلق مزید کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، یہ رسول غیب کی خبریں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ جب بخل سے کام نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے بیان فرماتے چلے جاتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور طالب علمی کی ایک بات ذکر فرمائی، جس وقت آپ بریلی شریف پڑھا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بلایا نا، ظاہری طور پر مذہبی وضاقتہ والا تھا، اور شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے روکا۔ ادھر ادھر سے کیا مراد ہے؟ جنات میں بھی انسانوں میں بھی۔ نہیں، بعض انسان کتابیں کھول کھول کے آیات پڑھ پڑھ کے، احادیث تفاسیر پڑھ پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تلاش کرتے ہیں، اور کچھ جنوں وہ تنقید کی اینک لگا کے جہاں کو کمی والی بات نظر آئے گی، جہاں کو اس طرح کا وہ کھینچ تان کے بھی نکال کر لے آئیں گے۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو روکا، اور روکنے کے بعد نہ کہنے لگا کہ
تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے. آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی کہتے ہیں. اس نے نیچے سے تنکا اٹھایا, کہنے لگا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس تنکے کا بھی علم ہے؟ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ فوری طور پر سوال تھا, تو ابتدان تو تھوڑا سا وہ شاک محسوس ہوا کہ اس کا جواب کیا دوں اسے, لیکن فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہات کی برکت نصیب ہوئی. میرے ذہن میں ایک حدیث آئی, کہنے لگا میں نے اسے فرمایا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. ہر شے جانتے ہو اللہ کائنات کا کی رسول. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. واہ اللہ کیا یہ شان حدیث محمد صحیح ہے؟ اعظم پاکستان. کہنے لگا جی صحیح ہے, یہ حدیث تو ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تنکا بھی شے میں تو آتا ہے نا, یہ تنکا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. یہ تنکا جانتا ہے, اللہ کے حبیب نہیں جانتے. اللہ تنکے کو کیا, ساری کائنات کو جانتے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ بالکل ایسے. کروڑوں تو. چاسد بھائی, اللہ نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی تو شان علم کے ساتھ بیان کی. یعنی علم کی اتنی حیثیت ہے, اتنی شان ہے کہ علم شانیں بڑھاتا ہے, درجات بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ سارے علماء تھے, سارے عالم. اور سارے اپنے قبیلے کے, اپنے وطن کے جن کی طرف بھیجے گئے ان میں سب سے عالم تھے, بڑے عالم تھے. تو دیکھیے علم شان بڑھا رہا ہے نا. اور جب علم کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے علوم, دین کے دنیا کے بہت سارے علوم ہیں. اصل علم وہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے, جو آخرت کی تیاری میں معاون ہو. اصل علم وہ ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے. اصل علم وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بنے, جنت کے راستے پر چلا دے, جہنم کے راستے سے ہٹا دے, عقائد ٹھیک کر دے, اعمال ٹھیک کر دے. شیخ سعدی کہتے ہیں علم میں کہ راہ حق نہ نمایت جہالت است. وہ علم جو ہدایت کا رستہ نہ دکھائے وہ علم تھوڑی ہے, وہ تو جہالت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ طلبہ جو ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے جامعات میں آتے ہیں, مدارس میں آتے ہیں, کتنے خوش نصیب. اور وہ کون سا علم پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جانے والا ہے, خوش عقیدگی کی طرف لے کے جانے والا ہے, جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے, رب کی رضا کی طرف لے کے جانے والا ہے. جب ولایت کا ذکر کیا گیا نا, ولی کون ہے, تو قرآن نے ذکر کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو وصف ذکر کیے گئے نا, ایمان اور تقوی. ایمان اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ, اور تقوی اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ. مقام قرب, مقام ولایت, مقام محبت اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا, عمل بھی ٹھیک ہوگا. اچھا, عقائد اور اعمال کی اصلاح کون کرے گا؟ علم. علم کے ذریعے. علم ہوگا تو عقیدہ ٹھیک ہوگا نا, علم ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا نا. عمل سے پہلے علم چاہیے. جی بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. بنی آدم از علم یابد کمال, نہ از حشمت و جاہ و مال و منع. اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کے ذریعے عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. مال و منع, لشکر جرار, جاہ و جلال, یہ تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. تو یہ واقعی علم کے ساتھ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو علم کی اہمیت ہے. تو ناظرین بھی اس کے لیے کوشش کریں, علم حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع, الحمدللہ دعوت اسلامی نے کتنے ذرائع دے دیے ہیں. خود مدنی چینل جس پر آپ اس وقت موجود ہیں, یہ بھی علم دین کا ذریعہ, اس کا تھوڑا وقت بڑھا دیں, اس کو مزید دیکھا کریں. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. ابھی مدنی چینل میں مدنی مذاکرہ باقی ہے, دارالفتہ اہل سنت باقی ہے, کتنے پروگرام ہیں, کتنے سلسلے ہیں. دن رات تقسیم علم ہی تو ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور اللہ پاک نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اچھا, پھر جو علم دین سیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ یار میں تو یہ بھی کیسی نا, وہ ایک اچھی بات تو نہیں ہے نا بھائی. عظیم ترین دولت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سے عطا بڑی فرمائی. دولت ہے. امیر علیہ سنت کی ایک بات یاد آئی, آپ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں تو اس کو نہیں پڑھا لکھا سمجھتا. اب اس کو لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں, تو فلاں کہتے ہیں, سر HOD کہتے ہیں, سلوٹ لگتے ہیں, جو مرضی ہو, قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. جو قرآن
ایک پڑھنے کا علم ہے، سمجھنے کا علم ہے، دونوں. ابھی تو پڑھنے کا علم نہیں آ رہا، سمجھنے کا علم کیسے کرے گا، پھر عمل کیسے کرے گا؟ تو اللہ فضیلت جو بیان کی گئی وہ علم دین کی ہے، تو ہمیں دین کا علم سیکھنے کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے کوششوں کو بڑھانا اور ایسی صحبتوں کو اختیار کرنا ہے. علم مصطفیٰ کا بیان ہم نے سنا، اللہ کریم ہمیں فیضان علم مصطفیٰ عطا فرمائے، اس سے مالا مال فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف. میرا نام علی حسنین اتاری ہے اور میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. فیضان مدینہ جنگ سٹی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا طلباء کرام دارالاسلامی کے مختلف ذمہ دار بن سکتے ہیں اور اس ذمہ داری کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن جامعۃ المدینہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کا اپنا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ تو پڑھنا ہی انڈرسٹوڈ ہے. لیکن 24 گھنٹے ہیں نا، اس میں پڑھنا بھی ہے، دہرائی بھی ہے، تعلیمی حلقے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے. تو اس کے اندر 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کام سیکھنا، سکھانا، پھیلانا یہ بھی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا کہ آپ کو ذمہ داری لیں گے تو آپ کر سکیں گے نا. 2 گھنٹے کس طرح دیں گے؟ کسی ذمہ داری پر ہوں گے، مثلاً آپ ذیلی نگران بن گئے تو 2 گھنٹوں کو بطور ذیلی نگران آپ استعمال کریں گے. آپ وارڈ سطح پر قافلہ ذمہ دار بن گئے تو اس کے لیے 2 گھنٹے آپ دے سکیں گے. امیر اہل سنت یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہر جامعۃ المدینہ کا طالب علم علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ، درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی دینی کام کی ذمہ داری بھی لے. اچھا، جو طلباء یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں رہ کر ہم کوئی عظیم دینی خدمت کر سکیں تو 12 دینی کام دور طالب علمی سے ہی شروع کر دیں. یاد رکھیں کہ شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے، پہلے علم حاصل کر، عمل بعد میں کرنا. تو علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے اندر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب آتے ہیں. نیکی کی دعوت دینا بھی تو ایک کام ہے نا، ایک عمل ہے نا، اور یہ سنت انبیاء ہے نیکی کی دعوت دینا. اچھا، فائدے کیا ہوں گے؟ کہ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا ہے. نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، ثواب کا کام ہے. پھر تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، مہارت میں، اسکلز میں اضافہ ہوتا ہے. اپنے انفرادی کوشش کے ذریعے سے سیلف کانفیڈنس جو بہت ضروری ہے، چاہے آپ مدرس بنے، چاہے آپ امام بنے، چاہے آپ خطیب بنے، آپ مصنف بن جائیں، آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں، دین کی خدمت ہی کرنا چاہیں گے نا، دعوت اسلامی تو یہ ذہن دے رہی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ 12 دینی کاموں کی ذمہ داری یا شعبوں کی ذمہ داری آپ کے کام آئے گی. آپ دیکھیں مفتی دعوت اسلامی، ماشاءاللہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. یہ مفتی بھی تھے، بہت بڑے عابد بھی تھے. یار میں نے ان کو تنہائی میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو نوافل پڑھتے دیکھا. یہ بہت عبادت کرنے والے بھی تھے، مرشد سے محبت کرنے والے بھی تھے، دینی کاموں کے ذمہ دار، علاقے کے نگران تھے، پھر غالباً پھر تحصیل نگران بنے. اور جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمائے تو کئی شعبہ جات کے یہ ممبر، رکن یا نگران بھی تھے. تو دونوں کام، سب کام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی. اچھا، اگر کرنے کے کاموں میں نہیں پڑیں گے تو نہ کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے، اور پھر جن کے پاس موبائل ہے اور کس کے پاس موبائل نہیں، وہ 2 نمبر کاموں میں لگا دے گا، اللہ نہ کرے. تو پھر یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، نہ تعلیم کی طرف رہ سکیں گے، نہ آپ دینی کام کر سکیں گے. اور آپ دینی کام کی ذمہ داری لیں گے تو نگرانوں کے مدنی مشوروں میں باقاعدہ باضابطہ آپ کو شامل ہونے کا موقع ملے گا، اور نگران کی نظروں میں آئیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی دینی کام کی ترقی آپ کو ملے گی، تجربہ بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ نصیب فرمائے. اپنے جو متعلقہ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، ان سے رابطہ کیجئے اور تنظیمی ذمہ داری حاصل کر کے دینی کاموں میں مصروف ہو جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ مجھے نیکوں کا امام بنا دے. تو اگر کوئی نگرانی کے لیے دعا کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، تمنا کرتا ہے کوئی حرج نہیں، مگر کس لیے؟ میرا ثواب بڑھ جائے، میرا اجر بڑھ جائے. بڑی ذمہ داری جو ہے ثواب بھی تو بڑا لاتی ہے نا. تو اگر آپ سیکھ تو رہے ہیں، ساتھ میں یہ کام بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتے چلے آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ، ان سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کی امی جان حضرت حوا تک، میرے آقا کے والدین میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ میرے پیارے حبیب، آپ بھروسہ کیجئے اس رب پر جو غالب اور مہربان ہے، وہ جو آپ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے، اور وہ جو نمازیوں میں آپ کے دورے کو دیکھتا ہے۔ نمازیوں میں دورے سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور کن پشتوں سے کن پشتوں کی طرف منتقل ہوتا چلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لم یسجد آبائی علی الاصنام قط، میرے آبا میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور طیب سے طاہر کی طرف، طاہر سے طیب کی طرف منتقل ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی، اس میں گرامی تو دیکھیے، آپ کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور امی جان کا نام ہے آمنہ۔ اسی طرح اگر دیکھتے چلے جائیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں آپ کے والدین میں ایک تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کی خدمت اپنے ذمے لی ہوئی تھی، تو کعبے کے متولی خاندان والے تھے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام اور سنیت پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ قرآن پاک کی آیت سے ہم نے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم ہمیں درست عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید سوال شامل کرتے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ حضرات ہمیں ہمارے بڑوں سے چلتی آ رہی رسم و رواج سے کیوں روکتے ہیں؟ جس بچے کو ہم مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، ہماری شادی اور دیگر موقع پر آنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں کہ جو قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو وہ تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور فنکشن ایسا ہے کہ اس کے اندر استغفر اللہ ناچ گانے کا سلسلہ ہے، تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ طالب علم نہیں، استاد کو، آپ کو، مجھے، کسی کو بھی نہیں اجازت دیتی شریعت۔ جو مسلمان ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ لہو و لعب میں پڑے، ناچ گانے میں، یا ایسی محفل جس کے اندر وہ گانوں یا اس کا سلسلہ ہو۔ اچھا، بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر غیر شرعی امور بہت سارے ہوتے ہیں، اور آج کل توبہ استغفر اللہ، مرد و عورتوں کا اختلاط، اس کو تو استغفر اللہ کو برا ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ کتنی برائیوں کی جڑ اور بنیاد یہ چیز بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو رسمیں، جو فنکشنز، جو تقاریب شریعت اسلامیہ سے نہیں ٹکراتی، تو ان سے نہ ہم رکتے ہیں نہ ہم اس سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو شریعت نے منع کر دیا
تو میں ना भी रोकूं फिर भी जायज़ नहीं होगा भी उसके लिए जाना। उस्ताद साहब ना भी रोकें तलबा को तो तलबा के लिए कौन सा जायज़ हो जाएगा, आपके लिए भी जायज़ नहीं होगा। तो जो रस्में शरीयत के मुताबिक हैं उसमें हरज नहीं है, और जो रस्में शरन दुरुस्त नहीं है तो उसमें जाना भी दुरुस्त नहीं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक हदीस एक सबक। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सेगमेंट है एक हदीस एक सबक। आज बहुत ही प्यारी हदीस पाक बयान की जाएगी जिसमें हुकूकुल इबाद का बयान है। जी हाँ, एक मरज़ हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है, मुसलमानों के हुकूक का ख्याल ना करना, मुसलमान पर जुल्म करना, उसका माल ना हक ले लेना और किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना। ये भी वबा आम है और कई जगह सुनने को मिलता है कि वरासत में अपने भाई के बच्चों की ज़मीन को गस्ब कर लिया, फ़लाँ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और फिर उसको परेशान करते हैं और यहाँ तक कि ढिठाई के साथ उसके हक़ से उसको महरूम कर दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस पाक है। फरमाया अय्युमा रजुलिन ज़लमा शिब्रन मिनल अर्द कल्लफ़हुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन यहफ़िरहु हत्ता यबलुगा आखिर सबई अर्दीन सुम्मा युतव्वक़हु इला यौमिल क़ियामा हत्ता युक़दा बैनन नास। जो शख्स जुल्मन बालिश्त पर ज़मीन ले ले, अल्लाह पाक उसे इस बात का पाबंद करेगा कि इसे 7 ज़मीनों की तह तक खोदे, फिर क़यामत के दिन तक इसका तोक यानी हार पहनाएगा हत्ता के लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए। इस हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये शख्स खुद 7 तह ज़मीन तक बोरिंग करे और ख़ुद ही अपने गले में हार बनाकर पहने फिरे। इला यौमिल क़ियामा से मुराद क़यामत का आखिरी हिस्सा है। शार बुखारी हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक कौल ये है कि इस शख्स को ज़मीन में दंसा दिया जाए तो गस्ब की हुई ज़मीन उसकी गर्दन में हार की तरह हो जाएगी। एक और शरह ये भी की गई कि इसकी गर्दन को बड़ा कर दिया जाएगा यहाँ तक कि वो इतनी हो जाए, या ये कि इस शख्स को इस बात का मुकल्लफ बनाया जाएगा कि वो इसका तोक बनाए और वो इसकी ताकत ना रखता होगा तो यूँ इसको अजाब दिया जाएगा। आला हज़रत ने बड़ी चोट करने वाली बात इरशाद फरमाई कि अगर हम दुनिया में गौर करें कि मन 2 मन या 20-25 सेर ही मिट्टी के डेले अगर गले में बांध दिए जाएं और थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ दिया जाए, कितनी तकलीफ़ में हम मुब्तला हो जाएंगे। और क़यामत में जिसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा 7 ज़मीनों तक उसको गले का हार बना दिया जाएगा। किस कदर ये तकलीफ़ दे अमल होगा। आज हो सकता है कि ज़मीन पर कब्ज़ा करना आसान हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई में भी आप जीत जाएं, लेकिन याद रखिए कि क़यामत के दिन जो अदालत कायम होगी उसमें सबको हिसाब देना पड़ेगा। उसमें ना झूठे वकील काम आएंगे, ना झूठे गवाह काम आएंगे, और जिसका हक मारा होगा उसको उसका हक दिया जाएगा। और उसकी सूरत ये होगी कि इस शख्स की नेकियां दूसरे को दे दी जाएंगी, यूं इसकी नेकियां लेकर ये तो जन्नत में चला जाएगा, और अगर रब नाराज़ हुआ और इसके मुकद्दर में जहन्नम हुआ तो ये नेकियों से खाली होकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल अमान वल हफीज़। तो हमें इस हदीस पाक से ये सबक मिलता है कि मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखना है, मुसलमानों के माल की हिफाजत करनी है और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े से हमने बचना है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। हदीस पाक हमने सुनी, उससे हासिल होने वाला सबक भी सुना। अल्लाह करीम हमें अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा है। मैं जंग फ़िज़ान मदीना से फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म बात कर रहा हूँ। मेरा हाजी साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अपने आप के साथ मुखलिस होने से क्या मुराद है, इसकी वजाहत फरमा दें। खुद से मुखलिस होने से मुराद जो समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह पाक ने हमें जिस मकसद के लिए
حیات دی ہے، زندگی دی ہے، ہم اس مقصد کے حصول میں ہیں۔ وہ اللہ پاک نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور علم و عمل کا مجموعہ یہ عبادت ہے۔ تو جو علم و عمل میں یعنی علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس میں نہیں لگا ہوا وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ہر غیر مسلم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہر گناہ گار اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھ مخلص کون ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اخلاص کے بہت سارے اقوال ہیں، تو میں نے خیر خلاصتاً آپ کو عرض کر دیا۔ اللہ سمجھنا نصیب کرے، عمل کرنا نصیب کرے۔ اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ عبدالقدیر محسن اتاری، حریہ اسٹیشن، ضلع منڈی بہاولدین، تحصیل ملک وال۔ یہ میرا بچہ محمد عمر اتاری جامعۃ المدینہ ملک وال میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ اس کو ماحول کی وجہ سے اس نے امامہ شریف زلفیں سجائی، امامہ شریف سجایا، اور 5 وقت کا نمازی ہے، اور یہ اشراق چاش بھی بلا ناغہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے ہفتہ وار اجتماع بھی کرتے ہیں، اور ہم 5 وقت کے سارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے بھی زلفیں رکھی ہیں، الحمدللہ امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت کی وجہ سے الحمدللہ ہم میں بہت تبدیلی آئی، اور الحمدللہ پورے حریہ اسٹیشن میں بہت تبدیلی آئی۔ الحمدللہ اس ماحول کی وجہ سے ہمارے محلے کے 5 بچوں نے داخلہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی وجہ سے سب کو برکتیں عطا فرمائے، امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ رحمان عز و جل نے حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ اس چیز کا بیان قرآن پاک کی کس صورت میں کیا گیا ہے؟ اس صورت مبارکہ کا نام بتانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین کا حریص بنائے، علم دین کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والا، اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے والا بنائے، اور فیضان علم مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔